اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ، اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم ہے اور آپ تمام ویورز جو ہیں شکوہ شکایت بھی کر رہے ہیں مجھ سے کہ خان صاحب آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سردار یہ خان صاحب کو آ جاتی ہے، کوئی شبو بول رہے ہیں، کوئی اچھا بول رہے ہیں، تو سنو میں آج شبو ہی بول رہے ہیں، آج آ گئے ہیں شب بول رہا ہے، لیکن گل ہے جو میں بولنا ہوتے تھے عمل تے کریا کرو۔ خان صاحب کہ حکومت سے مذاکرات کیا ہونے جا رہے ہیں، کیا ہوں گے یا نہیں، اور مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو خان صاحب کی آمد کب ہے؟ 2026 میں کون سے ایسے دن ہیں جس میں مذاکرات ہو سکتے ہیں جس سے فائدہ حکومت بھی اٹھا لے، پی ٹی آئی بھی اٹھائے، یا نہیں ہوں گے مذاکرات؟ ایک طرف تو اچکزئی صاحب مذاکرات کی طرف ہیں، محمود خان اچکزئی کے مذاکرات میں جانا چاہیے، اور دوسری طرف سہیل افریدی صاحب تحریک کی طرف کا مائنڈ ہے ان کا۔ خان صاحب نے کہا جو چاہتے ہیں کہ تحریک کی طرف آیا جائے۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا مذاکرات ہوں گے یا تحریک، یا اور پرچے ہوں گے یا اور سزائیں آئیں گی؟ بتاؤں گا آج شب ہی بولوں گا۔ بڑے لوگ کہتے ہیں خان جی شب بولیا کرو، آج بتاتے ہیں آپ کو۔ اور دوسری ایک پیشن گوئی میری اور پوری ہوئی ہے۔ پنجاب حکومت نے بھائی قانون سازی کر دی، قانون بنا دیا کہ یہ 6 مہینے والا جو بھی قبضہ مافیا کے خلاف کے جس نے قبضہ کیا ہے اسے قبضہ واگزار کرایا جائے 6 مہینے کے اندر اندر۔ میں نے کہا یہ نہیں ہونا، اور بھائی یہ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا ہائی کورٹ میں، اور وہ ہائی کورٹ نے آج سٹے دے دیا اس معاملے میں۔ میں کیوں کہتا تھا ایسا نہیں ہونا؟ بھائی ادھر 3 چیزیں ہوتی ہیں، ہر ریاست میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ مقننہ پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے، اس کے بعد ہوتا ہے عدلیہ جو قانون فیصلے کرتی ہے قانون، تیسرا ہے انتظامیہ جو قانون پہ عمل درآمد کرواتی ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ انتظامیہ ہی خود قانون سازی کرے اور خود ہی اس پہ عمل بھی کروائے۔ میں کہا نہیں ہونا، نہیں ہونا۔ وہ ہو گیا جو میں نے کہا تھا، میری پیشن کوئی پوری ہوئی، میں وکیل ہوں، مجھے پتا ہے یہ غلط ہو گیا ہے۔ یہ پھر عدالتیں جو ہیں پھر وہ کیا کریں گی؟ انتظامیہ خود ہی دیکھے گی بھائی یہ بندہ غلط ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو بھائی بند کرو، باہر نکال دو، اس کو دے دو۔ تو شہادتیں کہاں گئیں؟ شہادتیں کہاں گئیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ کوئی عدالت لگی ہے الگ سے؟ نہیں، یہ عدالتوں کا کام ہے، عدالتیں ہی وہاں پہ اسٹیج ظاہر ہے، نچلی کورٹس پہ سول عدالتیں ہیں، ادھر فیصلے چل رہے ہیں، ادھر ایویڈنس ہوتی ہے، ہائی کورٹ ہوتا ہے، ہائی کورٹ ایویڈنس نہیں لیتا، وہ نچلی کورٹوں کے فیصلوں کو دیکھتا ہے، پھر سارا کچھ ہوتا ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، ایک پوری سٹوری، پورا ایک سسٹم ہے، پروسیجر ہے۔ وہ خیر پیشن گوئی میری پوری ہوگی، وہ سٹے ہو گیا، تو وہ چیز جو ہے سمجھ آتی تھی کہ یہ میں نے کہہ دیا تھا۔ چلیں خیر آگے چلتے ہیں۔ تو اس میں تو پھر ایسے ہی ہے نا کہ جو جس کے پاس کوئی تعلق ہے وہ کہے گا جی ساری جگہ ہے یہ سارے قبضہ ہو گیا جی، اور پھر وہ وہاں پہ انتظامیہ جائے گی چھڑا لے گی۔ یہ تو ایسے نہیں ہوتا، یہ عدالتوں کا کام ہے، وہ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، وہ منصف ہیں، جسٹس بھی ہیں اوپر۔ جسٹس جو ہوتے ہیں کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، دستور کے محافظ ہوتے ہیں، اور جو نچلی عدالتیں ہوتی ہیں یہ ملازمین ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے، یہ ان کا کام ہے۔ 3 الگ الگ معاملات ہیں، مقننہ الگ ہے، عدلیہ الگ ہے، اور انتظامیہ الگ ہے۔ انتظامیہ قانون پہ نہیں، خود نہیں فیصلے کر سکتی ایسے۔ اچھا آتے ہیں جی خان صاحب کیا ہونے جا رہا ہے؟ لو جی آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ
میں نے ایک بات کی وہ یہ ہے کہ 14 جنوری سے خان صاحب کے جو 10th ہاؤس ہے نا، خان کا جو عمران خان صاحب کا جو نیم کے حوالے سے جو ذائچہ ہے، تو 14 جنوری کو سورج خان صاحب کے 10th ہاؤس میں ہے، اور 15 جنوری کو مریخ جو خان صاحب خود نیم کے مالک ہیں وہ بھی 10th ہاؤس میں، 17 جنوری کو جو وینس ہے وہ بھی خان صاحب کے 10th ہاؤس میں۔ وینس تو محبت کی دیوی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ پی ٹی آئی کو میں کہہ رہا ہوں، بارہا کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں، سونیو میری گل نو من لیا کرو، یہ مذاکرات کر لیں، ادھر حکومت بھی آئے گی آگے مذاکرات کرنے، یہ نہیں کہہ رہا تسی لمبے پہ جاؤ، او بھائی دونوں برابری کے حوالے سے رستے نکالو اور معاملات نکل آئیں گے۔ اب بات یہ ہے، سرکار تو کہے گی معافیاں مانگو، تو بھائی آپ مزاحمت ہی کر لیں، مزاحمت کریں مذاکرات سے اور نکلے باہر، کیونکہ کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے نا۔ اب آپ کہیں جی میں معافی نہیں مانگنی، تو خان صاحب وہ تو پھر معاملہ پھر اور سزاؤں کی طرف آ جائیں گے، کہیں گے اچھا نہیں مانگتے تو پھر اور عمر قید کی طرف بھی آئیں گے، ان کا مائنڈ بنے گا، پھر کہیں گے چلو ان کو اور بھی لمبی سزائیں دے، تو خان صاحب کوئی حل نہیں نکل رہا۔ ہمیں تو اس وقت نکلنا ہے، سیاست تو کہتے ہی داؤں پیچ کا نام ہے، طریقے سے مزاحمت کرے، اور جی بہت غلط ہے، میں کہتا ہوں مزاحمت پوری دنیا کرتی ہے کہ یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے، 26 نومبر 9 مئی ہونے ہی نہیں چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ریاست ہے، اگر ایسے معاملات ہوں تو ریاست کمزور ہوتی ہے، مزاحمت کر کے نکلنے والی بات کرنی چاہیے۔ اور میں ٹائمنگ بتا رہا ہوں کہ ٹائمنگ بڑی اچھی ہے، یہ بالکل خان صاحب کی پاور اس میں رہے گی، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی بھی مضبوط ہوگی، ملک بھی مضبوط ہوگا۔ اگلی بات سناتا ہوں آپ کو، اس سے بڑی اب جب آ جائے گا نا کیا کہتے ہیں 14 اپریل کو سورج خان کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا، لارڈ آ جائے گا، پاور آ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا، منگل جو ہے جسے مارس کہتے ہیں وہ خان صاحب کے 11 مئی کے خان صاحب کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا۔ اس کے بعد جو وینس ہے محبت کی دیوی، وہ فرسٹ ہاؤس میں 25 مارچ کو ہی آ جائے گی۔ یہ ہے وہ باتیں جس سے فائدہ اٹھا لیں، استفادہ حاصل کر لیں۔ یہ جنوری کے مہینے میں ڈائلاگ ہونے چاہیے، اور خان صاحب کو ڈیلے بھی کرتے ہیں آپ، ڈیلے کرتے 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 آپ لے جائیں، منگل جو ہے وہ 19 جون تک انتظار کرے گا خان کے فرسٹ ہاؤس میں، فائدہ اٹھا لیں، صاف کہہ رہا ہوں۔ یہ ستاروں کی روشنی میں نالج آف جفر سے کہہ رہا ہوں۔ آپ سب لوگ کہتے ہیں خان صاحب شبھ شبھ بولو، اور بھائی میں شبھ ہی بولتا ہوں، عمل نہیں کرتے۔ اب یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے باہر ہیں سارے لوگ، اس میں سے کچھ ایسے لوگ جو بالکل جو دانا ہیں، دانا لوگ جو ہیں، ان کو نکالیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ جائے، کوئی حل نکال لیں، اور پتہ چل جائے گا نا سارا کچھ۔ مذاکرات اگر آپ مذاکرات پہ جاتے حکومت نہیں کرتی، ٹیٹو پارٹی کرتی، تو پتہ چل جائے گا یہ مذاکرات کا ڈونگ نچاتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں۔ مذاکرات میں آئے، حکومت سے کرے مذاکرات، اور رستہ نکل آئے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اب اگلے جو ستارے ہیں وہ بہترین ہو رہے ہیں، ابھی ڈوبے ہوئے ہیں ستارے، یہ میں بارہا کہہ رہا ہوں۔ مریخ اس وقت غروب ہے، 5 نومبر کو غروب ہوا ہے، وہ 26 مارچ کو رائز کرے گا۔ صاف کہہ رہا ہوں، جوپیٹر جو ہے ریٹروگریڈ ہے، وہ 11 نومبر کو ریٹروگریڈ ہوا ہے، وہ 11 مارچ کو سیدھا ہوگا۔ اور چلو ہم 2 ستارے سے رہنا ہے، اور بھی تو ہے نا، اللہ پاک نے کائنات بنائی ہے، ان میں سے نکالا ہے یہ سورج بھی ہے، لارڈ بھی ہے، وہ بھی خان کا دوست ہے۔ وینس ہے محبت کی دیوی، جو صلح کروا دیتی ہے، محبت لاتی ہے، بچھڑوں کو ملا دیتی ہے۔ یہ سارا ہے، حل تو نکالنا ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ اسی باہر بہ کے گڑیاں جو گھومی جائیے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ خان اندر بیٹھا رہے اور تسی خان دے چکر چ کی کہندے پھری جاؤ، ہم خان کے جالے ہیں، ہم خان کے یہ ہیں تو وہ ہیں، یہ نہیں ہم مانتے۔ ہمیں نظر آئے گا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں۔ اب محمود خان اچکزئی مذاکرات کی بات کریں، اچھی لگ رہی ہے۔ سہیل افریدی، وہ سزائی خان صاحب کو کوئی بیگ اور دبنگ بیان نہیں، وہ تحریک والی کہیں گے میں تحریک کروں گا، میں یہ کروں گا، میں آ رہے ہیں، میں جا رہے ہیں، میں انج کر رہے ہیں، میں انج کر رہے ہیں، دفعہ 144 لگوا لیں گے، آئیں گے پرچے اور کٹوا دیں گے، پھر اور لمبی، پھر ایک اور سزا آ جائے گی خان صاحب پہ بڑی۔ اے لو جی،
رستہ نکالنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ خان صاحب اگر مذاکرات سے باہر نکل آئے تو سیاست ختم ہو جائے گی. سیاست پروان چڑھے گی, یہ پی ڈی ایم کی کانپیں ٹانگیں گی. راستہ نکالو, اور میں سمجھتا ہوں نکلے گا راستہ. اب کیا مذاکرات ہوں گے یا تحریک؟ یہ ہے وہ اصل سوال. تحریک تو مجھے دکھائی نہیں دے رہی, مذاکرات ہی ہوں گے, اور اسی میں بقا ہے ہم سب کی. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.